سائفر آ گیا پاکستان کے میڈیا بلکہ عالمی میڈیا پر پھر چھا گیا۔ ناظرین، پنجابی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک چمڑیس اور ایک لینج۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی کو اس طرح سے چمٹ جانا، اس طرح سے پکڑ لینا، اس طرح سے جپا ڈال لینا کہ جان نہ چھوٹ سکے۔ اور یہ سائفر ایسا ہی اس رجیم کو ایسا چمٹا، ایسا چمڑا، اس رجیم کو جس طرح سے اس نے پکڑا، جس طرح سے اپنے جپے میں لے لیا، یہ رجیم اس سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ جس طرح سے سائفر کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا، اب جبکہ ایک مرتبہ پھر اسی سائفر کے چرچے ہیں، اس کے مندرجات سامنے آ چکے تھے، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جس طرح سے سال ڈیڑھ سال قبل ڈراپ سائٹ کی طرف سے اس کے مندرجات سامنے آئے تھے، اب اسی ویب سائٹ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اس کو سامنے لگا۔ ان کی طرف سے کہا گیا، اس ویب سائٹ کی طرف سے کہا گیا، جو کام کرنے والے بندے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اصل سائفر ہے جو عمران خان کو امریکہ میں موجود ان کے سفیر کی طرف سے، پاکستان کے سفیر کی طرف سے، اسد مزید کی طرف سے لکھا گیا تھا، اور اس میں ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ڈونلڈ لو کی طرف سے جو کچھ ان کو کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جو دھمکیاں دی گئی، وہ سارا کچھ اسد مزید صاحب کی طرف سے پاکستان کو لکھا گیا، اور کہا گیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی پھر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، انہوں نے ساتھ کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ خط جس کو سائفر کہتے ہیں، حکومت پاکستان کو پاکستان کے سفیر کی طرف سے لکھا گیا، وہ پاکستان کی حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا، پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس آتا، پاکستان کے وزارت خارجہ کے پاس آتا، پاکستان کے DGISI کے پاس آتا، یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ شخصیات ہیں، ان کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہر جگہ پر سائفر گیا۔ ہمارے سفیر کا پیغام گیا سوائے عمران خان کے، وزیر اعظم صاحب کے، اور اس خط میں کس کو مخاطب کیا گیا تھا، کس کو کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب نہیں بنایا جاتا تو پھر پاکستان کو کیا نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ڈونلڈ لو کی طرف سے کہا گیا۔ اس سائفر کے مندرجات پہلے ہی سامنے آ چکے تھے، عمران خان کی طرف سے سارا کچھ پوری قوم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح سے مجھے دھمکی دی گئی، اور عمران خان بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے، وزیر اعظم تو میں ہوں، میرے پاس یہ سائفر آنا چاہیے تھا، لیکن اس سائفر کو چھپا لیا گیا۔ تو شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ میری بات ہو رہی تھی پاکستانی سفیر کے ساتھ، اسد مزید کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ کو وہ لیٹر مل گیا، ڈونلڈ لو نے جو پیغام دیا تھا آپ تک پہنچ گیا؟ تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں کچھ پتا، میرے پاس ایسا کچھ نہیں پیغام آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر اسد مزید صاحب کی طرف سے وزیر خارجہ کو بتایا گیا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، تو فوری طور پر شاہ محمود قریشی صاحب اپنے دفتر سے بھاگتے ہیں، عمران خان سے ملاقات، کہتے ہیں کہ آپ کو سائفر کا کچھ پتا ہے؟ عمران خان بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان دنوں جو سیکرٹری خارجہ تھے ان کو طلب کیا گیا کہ کدھر ہے سائفر، انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا، بہرحال عمران خان کو سائفر مل گیا، اور عمران خان نے ایک جلسے میں لہرا دیا جس پر آج کی رجیم جو ان دنوں میں اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی، اور ان کے ٹاؤٹ بھی اسی طرح سے ٹاؤٹ گیری کیا کرتے تھے، ان کی طرف سے اس معاملے کو اتنا اچھالا گیا، اتنا کچھ کہا گیا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور ایک صحافی کی طرف سے کہا گیا کہ سائفر کا رنگ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا سفید رنگ نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ ان کی طرف سے بعد میں کہا گیا کہ سائفر کا رنگ سفید نہیں ہوتا، اس کا رنگ تو پیلا ہوتا ہے۔ عمران خان نے جو سائفر لہرایا تھا وہ جعلی تھا، اصل نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، جنرل باجوہ کی طرف سے، اور دیگر بھی بڑے بڑے پاکستان کے حکام کی طرف سے، اور پھر اپوزیشن جو ان دنوں میں شہباز شریف ہوا کرتے تھے، اور ان کے جو دیگر لیڈران تھے ان کی طرف، مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان میں شامل تھی، ان سب نے کہا کہ یہ جعلی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور ایک صحافی کی طرف سے کہا گیا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی سائفر پاکستان آیا ہے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اور وہ صحافی بدستور آج کل جس طرح سے ابصار عالم صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میرا صحافت کے ساتھ آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بڑے صحافی بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ صحافی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر سائفر کا معاملہ سچ ثابت ہو جائے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، وہ بھی ماشاءاللہ سے اسی طرح سے صحافت کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے سائفر کی کہانی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب اسی ڈراپ سائٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ہے اصل والا سائفر۔ پہلے ان کی طرف سے مندرجات اس کے جاری کیے گئے تو اس میں سے کچھ چیزیں شامل تھی جو آج بھی بتائی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں اس میں
سے مس تھی، اب ان کی طرف سے مکمل سائفر سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ سائفر حکومت کے خلاف استعمال ہوگا یا پھر عمران خان کے خلاف استعمال ہوگا؟ عمران خان کے خلاف انہوں نے اس سائفر کو استعمال کیا، ان پر مقدمہ بنا، ان کو سزا ہوئی اور سزا کے بعد سزا ختم بھی ہو گئی۔ آج یہ سائفر عمران خان کے خلاف کیا استعمال ہوگا یا پھر کسی اور کے خلاف استعمال ہوگا؟ اس پر آگے بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی منظرنامہ دیکھ لیجئے کہ آج کل کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب صدر پاکستان بنیں گے۔ شہباز شریف صاحب کہاں ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس کھلیں گے جو پہلے بند ہو گئے تھے۔ آصف علی زرداری کے خلاف بھی کیس کھلیں گے جو پہلے بند ہو گئے تھے۔ آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی صحت درست نہیں ہے تو وہ ہاسپٹل جائیں گے، عاصم صاحب کے ہاسپٹل جائیں گے، ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس سے سیدھا جیل جائیں گے۔ باقی جو آج کے حکمران ہیں ان کی قسمت میں بھی ایسا ہی لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ سائفر کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ جیسے کہ کہا کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے اور قمر دلشاد صاحب کی طرف سے ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت کتنی بری ہو سکتی ہے، کیسے کڑا احتساب ہوگا اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ سائفر کس طرح سے استعمال ہوگا۔ اور جیسے ڈراپ سائٹ کی طرف سے آج یہ سائفر سامنے آیا ہے تو ٹاؤٹ اس طرح سے ملے جس طرح سے ٹاؤٹ کو ملے ٹاؤٹ کر لمبے ہاتھ۔ منصور علی خان اور حسن ایوب ایک پروگرام میں موجود تھے، وہاں پہ ان کی طرف سے کیا گفتگو کی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سائفر کو نہیں مانتے تھے اور ان کو پھر ماننا بھی پڑا۔ آج کل بھی ان کی طرف سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی ان کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں، پیش گوئیاں ان کی طرف سے کی جا رہی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو پہلے بھی آیا تھا، اس میں کوئی نئی چیز نہیں۔ اور آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے ماشاءاللہ سے بہت دور کی کوڑی لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ نے مکمل اس کی تفصیلات جاننی ہے تو پھر شہباز گل کا کل کا ویلاگ ذرا ملاحظہ کیجیے، جس میں شہباز گل کی طرف سے ایک ایک چیز کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے معاملات میں وہ خود بھی اس حوالے سے بہت بڑے وٹنس ہے، کس طرح سے یہ سائفر آیا، کس کس کے پاس رہا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا اور شہباز گل کو کس طرح سے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کے خلاف کیا ہوا، عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، قاسم سوری نے اس پر کیا کہا تھا، وہ سارا کچھ بھی اسی سے متعلق ہے، اسی سائفر سے متعلق ہے۔ باجوہ صاحب بھی سب سے یہ سائفر چھپاتے رہے، بلکہ انہوں نے اپنے کور کمانڈروں کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن جب عمران خان کی طرف سے یہ سارا کچھ سامنے لایا گیا تو پھر جنرل باجوہ بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے جس میں اس سائفر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا، جو اس کے مندرجات ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، اور ڈیمارش بھی کیا گیا تھا امریکہ کو، امریکی سفیر کو۔ آسمہ شیرازی صاحبہ کی بات کر رہے تھے، وہ جس طرح سے کہا کہ بہت دور کی کوڑی لائی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک سائفر گم بھی ہو گیا تھا، جیسا کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ جو میرے پاس سائفر موجود تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ تو آسمہ شیرازی صاحبہ کی طرف سے اس شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ وہی سائفر ہو سکتا ہے جو عمران خان سے گم ہو گیا تھا اور ڈراپ سائٹ والوں کو وہ جا کے مل گیا۔ یہ آپ کے سامنے رکھا کہ سائفر کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے اور کس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور 8 جون اس کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد پھر پاکستان میں جو اتھل پتھل ہوگی، پاکستان میں جو اوپر والے ہیں نیچے آئیں گے، نیچے والے اوپر جائیں گے، تو اس کے بعد کی صورتحال سامنے آئے گی۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے اس کا کس کو فائدہ ہوگا، یہ آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے ان کے خلاف، رجیم کے خلاف بھی سائفر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رجیم جب تک موجود ہے عمران خان کے خلاف اس سائفر کو استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ نہ صرف اس سائفر کو بلکہ آج کل ان کی طرف سے انمول اور پنکی کو بھی عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جیسا کہ جج صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جیسے وہ عدالت میں پیشی کے لیے آتی تھی ان کی طرف سے بہت کچھ چیخ کے بتایا جاتا تھا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا والے کا نام لو، عمران خان کا نام لو۔ تو اس طرح سے اگلے روز ان کو پھر عدالت لایا گیا تو پولیس کی طرف سے ان کو بات کرنے نہیں دی گئی اور جج صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ آئندہ ان کو جیل میں نہیں لایا جائے گا۔ کیا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سماعت ہوا کرے گی یا پھر عدالت جیل چل جایا کرے گی؟ قدر مشترک ہوگی عمران خان کے ساتھ بھی ان کی، پنکی صاحبہ کی، جس طرح سے کل ہم نے کہا تھا کہ ایک قدر مشترک ان کی
ملک ریاض کے ساتھ بھی ہے. جس طرح سے ملک ریاض کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو، وہ گواہی نہیں دے رہے. اسی طرح سے پنکی سے بھی کہا جا رہا ہے، انمول سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی دو، وہ بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان کے ساتھ ان کی قدر مشترک یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان کے کیسز کی بھی سماعت جیل میں ہوتی اور ان کے کیسز بھی سماعت بھی جیل میں ہوا کرے گی. تو ناظرین، آپ سے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو لڑکی انمول، کیا یہ پتھر کی بنی ہوئی مورتی ہے یا پھر یہ گوشت پوشت کی بنی ہوئی ایک لڑکی ہے، موم کی گڑیا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ گوشت پوشت کی بنی ہوئی ایک لڑکی ہے. ایک انسان ہے تو انسان کتنا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہر بندہ عمران خان نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف جو بھی ہر با اختیار کر لو، جو بھی ظلم کر لو، جو بھی ستم کر لو، وہ کھڑا رہے، ڈٹا رہے. تو یہ لڑکی بالآخر ٹوٹ جائے گی. جس طرح سے یہ کہہ کے جا چکی ہے کہ مجھ پر دباؤ ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دے دو. تو ناظرین، آئندہ یہ لڑکی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف کئی سنگین الزامات لگا دے، اور اس کا جواب ان کی طرف سے، پنکی کی طرف سے، انمول کی طرف سے پہلے ہی دے دیا گیا ہے کہ ان پر کتنا زیادہ دباؤ ہے. تو عمران خان پر سنگین شدید قسم کے الزامات ان کی طرف سے سامنے آئیں گے. تو ان الزامات کو آپ نے کس طرح سے لینا ہے، کس طرح سے دیکھنا ہے، اس کا جواب ان کی طرف سے آ گیا. میرے اوپر بہت دباؤ ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دے دوں، تو جو بھی بیان ان کا آئے گا وہ مصدقہ کسی صورت نہیں ہوگا، دباؤ کے تحت دیا گیا بیان ہوگا. یہ انمول کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ پتھر کی بنی ہوئی مورتی نہیں ہے کہ اس پر جو ظلم کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ان پر اثر تو ضرور ہوگا. دیکھتے ہیں کہ کل عمران خان پر وہ کیا کیا الزامات لگاتی ہیں. لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ذرا سوچ لیجئے کہ 28ویں ترمیم آنے والی ہے اور کچھ لوگ کی طرف سے، کچھ پارٹیوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی بات کی جا رہی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. اگر کوئی مخالفت کرتی ہے تو پھر یہی پنکی، یہی انمول اس کے خلاف بھی بیان دے سکتی ہے، اور اس کی حیثیت بھی جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بیان آ سکتا ہے، آصف علی زرداری کے خلاف بیان آ سکتا ہے. یہ جتنے بھی بیانات ہوں گے، یقین کیجئے کہ ان کی حیثیت بھی وہی ہوگی جو عمران خان کے خلاف بیانات کی ہو سکتی ہے. باقی ہمارے پاس ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے حوالے سے بھی خبریں تھیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے اب یہ ٹھان لی گئی ہے کہ ایران پر ایک اور حملہ کر دینا ہے. مکمل تیاریاں، اور ایران بھی جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جب حملہ ہوگا امریکہ کی طرف سے تو پھر ایران کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ یہ ان عرب ممالک پر بھی حملہ کر دے جہاں سے امریکہ حملہ کرے گا، اور وہ عرب ممالک بھی امریکہ کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیں گے. تو یہ جنگ مزید بھی توسیع پذیر ہو جائے گی، مزید بھی وسیع تر ہو جائے گی. اس حوالے سے بھی ہمارے پاس خبریں تھیں، دیگر بھی کچھ خبریں ہیں. لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 28ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، تابناک ہوگا یا پھر تاریک ہوگا. جس طرح سے 18ویں ترمیم بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ لائی گئی تھی، اس کا برا حشر ہونے والا ہے. جیسے ہی حالات اس ترمیم کے حوالے سے بھی کبھی بہتر ہوں گے، جیسے کہ 28ویں ترمیم آ جائے گی، کبھی حالات اسی طرح کے ہو جائیں گے جس طرح سے 28ویں ترمیم کے حوالے سے اب ہوئے ہیں. تو یہ 28ویں آئینی ترمیم بھی جاتی رہے گی، اسی طرح سے جاتی رہے گی جس طرح سے 18ویں ترمیم جاتی ہوئی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گویا 28ویں آئینی ترمیم کا مستقبل تابناک نہیں ہے بلکہ تاریک ہے. جب بھی دوسروں کا زور چلے گا، یہ بھی پانی کی لہر کی طرح بہتی چلی جائے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.